یہ میری بات پکی پلے باندھ لیں، میں ہر جمعے کہوں گا یہ بات۔ یہ 2 صفحے جب جمعہ شروع ہوا ہے نا، 2 صفحے 3 صفحے، یا وہ بندے جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے تھے ان بندوں کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ہوا ہے، باقی جتنے بندے آئے ہیں ان کو صرف ظہر کی نماز کا ثواب ہوگا۔ جمعہ اس بندے کا ہی ہے جو بندہ امام کے ممبر پر آنے سے پہلے آتا ہے۔ میں نے ریکارڈ بھی کروا دی ہے یہ بات، میں نے پہلے بھی کروائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے تو امام کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آیا کریں، اس روٹین کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کے جمعے کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب جمعہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ بندوں کا نام لکھتے ہیں، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ جب امام ممبر پر آ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، امام خطبہ شروع کرتا ہے، بعد میں جتنے بندے آتے ہیں فرشتے ان کا نام نہیں لکھتے فرشتے۔ تو جے تسی پورا ہفتہ زور نہیں پڑھی، اثر نہیں پڑھی، مغرب عشاء 5 نمازاں نہیں پڑھیاں، جمعے تو ہفتے تو بعد آ کے مسیح 2 رکعتاں پڑھ کے ٹر جاندے ہو، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ نہیں پلے باندھیں گے ان چیزوں کو، میرا کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ میری تنخواہ کٹنی ہے تو نہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم میں ممبر چھڈن لگا۔ یہ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے جان میں جان ہے نا، یہ تربیت ہوتی رہے گی۔ یہ اصل تربیت ہے، اپنی تربیت کریں۔ میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہم لوگ۔ جو بندہ پورا ہفتہ نماز نہیں نہ پڑھتا، اہل حدیث نہ کھوائے اپنے آپ کو۔ خبردار کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، یا جس بندے کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ سمجھے کہ میں جا کر 1:30 بجے جمعہ پڑھ کے آ جاؤں گا، میرا جمعہ ہو گیا۔ کوئی جمعہ نہیں ہوا اس کا، کوئی اس کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے صرف۔ جس بندے نے پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھنی، وہ جمعہ نہ بھی پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پلے باندھ لے ان باتوں کو میری، پورے ہفتے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے والا بندہ ان باتوں کو پلے باندھ لے، وہ کسی بڑی مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ پڑھا کرو جمعہ، اللہ دے سان چاڑ دیو، اللہ دے سان نہ چاڑیا کرو۔ نہ اللہ کو ہماری 2 رکعتوں کی ضرورت ہے، عبادت کرنی ہے تو وہ کرنی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ ایویں اپنا ٹائم ضائع کر دیو، 2 رکعتاں چھڑ دیو، ایویں بوجھ چکیا اسلام دا۔ ہم نے اسلام کا جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا، اے لا دیو کندیاں تو سٹ دیو تھلے۔ ہفتے بعد 2 رکعتاں پڑھ کے تے اسی تو آپ سمجھنے احسان چاڑ چھڑیا مسیت والےاں تے، اللہ تعالیٰ تے، یا کلمہ پڑھ کے احسان کیتا ہے۔ یہ جو اسلام کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے نا، اس کو نیچے پھینک دیں۔ تلخی ضرور ہے ان باتوں میں، لیکن میں یہ باتیں صحیح کھری باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے بندو، ہم لوگوں کے پلے کوئی بات پڑتی ہی نہیں ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ نبی پاک کہتے ہیں جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ جمعہ پڑھا، 2 رکعت پڑھی، بعد میں چھٹی، پھر اگلے جمعے تے اگلے جمعے بھی اپنی مرضی نال، ٹائم نہ ہو بھی نہیں۔ تو یہ میں نے تنبیہ کے طور پر پھر اس جمعے کا، پچھلے جمعے بھی کہا تھا میں نے، جو بندہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام کے ممبر پر آنے سے بعد آتا ہے، ظہر کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو ظہر کی نماز جب آپ نے ہفتے کو نہیں پڑھی، اتوار کو نہیں پڑھی، سوموار کو نہیں پڑھی، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، 5-6 دن آپ نے نہیں پڑھی، تو جمعے تو بھی نہ پڑھو گے تو کی ہو جائے گا؟ سمجھیں ان باتوں کو۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں۔ آپ قرون اولا میں نبی پاک محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، نبی پاک کے دور میں صحابہ میں سے کوئی ایک زندگی کا ایک خطبہ جمعہ نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی ایک کا دکھا دیں کہ نبی پاک ممبر پر آتے ہو، بندے بعد میں مسجد میں آتے ہوں۔ دین تو وہیں سے آیا نا، نبی پاک یا نبی پاک کے صحابہ، یا نبی پاک کے صحابہ کے بعد جو افضل ترین دور تھا، اس دور میں کوئی بندہ اس طرح جمعہ پڑھتا ہو کہ امام صاحب ممبر پر کلے ہی لگے رہن، تو بندے ادو آن جدو گھڑی تے ٹائم ہو جائے۔ مسلمان تب آتے تھے جب نماز کھڑے کرنے کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہمارا اپنا بناوٹی دین ہے، اس سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو۔ اگر آج اس دین پر ہمیں موت آ گئی نا، جو جس طرح ہم کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بھئی اللہ معاف کرے تو کسی کو بھی کر سکتا ہے، لیکن معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔